ایک ایسا انسان جو کچھ لوگوں کے لیے نجات دیتا تھا تو کچھ لوگوں کے لیے تباہی کا طوفان، جو خواب دیکھتا تھا عظیم جرمنی کا، مگر حقیقت میں کروڑوں خواب اجاڑ گیا۔ کچھ کے دلوں میں ہیرو کی طرح زندہ رہا اور کچھ کے دلوں میں، کچھ کی یادوں میں ویلن کی طرح جلتا ہوا۔ یہ کہانی ہے اس شخص کی جسے دنیا ایڈولف ہٹلر کے نام سے جانتی ہے۔ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جانتے ہیں اس کی پوری کہانی۔ ہٹلر 20 اپریل 1889 کو آسٹریا کے ایک قصبے براؤنا میں پیدا ہوا۔ اس وقت یورپ میں آسٹریا ہنگری امپائر اور برطانیہ کی سلطنت دنیا کے بڑے طاقتور امپائر مانے جاتے تھے۔ بچپن سے ہی ہٹلر کے خواب بڑے تھے۔ وہ ایک کامیاب آرٹسٹ بننا چاہتا تھا، مگر ویانا کی آرٹ اکیڈمی نے اسے 2 بار مسترد کر دیا۔ یہی ناکامیاں اس کی شخصیت کو کڑواہٹ اور غصے کی طرف دھکیلتی رہیں۔ 1914 میں جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو ہٹلر نے جرمن فوج میں بطور سپاہی شمولیت اختیار کی۔ وہ ایک بہادر فوجی کے طور پر سامنے آیا اور آئرن کراس جیسے تمغے بھی حاصل کیے، لیکن جرمنی کی شکست نے اس کے دل پر گہرا زخم چھوڑ دیا۔ اسے یقین تھا کہ جرمنی کو سازشوں اور خاص طور پر یہودیوں نے اندر سے کمزور کیا۔ جنگ کے بعد ہٹلر نے سیاست میں قدم رکھا اور 1919 میں اس نے نازی پارٹی جوائن کی اور اپنی تقریروں کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لی۔ اس کی آواز بجلی کی گرج کی طرح تھی۔ وہ کہتا، جرمنی کو پھر سے عظیم بنانا ہے، غداروں اور یہودیوں کو مٹانا ہے۔ 1933 میں ہٹلر جرمنی کا چانسلر بنا اور پھر آہستہ آہستہ پورے نظام کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ ہٹلر کا ماننا تھا کہ یہودی جرمنی کی معیشت، سیاست اور فوجی طاقت کو برباد کر رہے ہیں۔ اسی نفرت نے ہولوکاسٹ کو جنم دیا، جہاں تقریباً 60 لاکھ یہودی اور دوسری اقلیتیں کیمپس میں اذیتوں اور گیس چیمبرز کا شکار ہوئیں۔ یہ تاریخ کا سب سے خوفناک باب تھا یہودیوں کے لیے، جہاں یہودیت سسکتی رہی اور دنیا دیکھتی رہی۔ 1939 میں ہٹلر نے پولینڈ پر حملہ کیا اور یوں دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا۔ شروع میں جرمنی نے ایک کے بعد ایک ملک فتح کر لیا۔ ہٹلر یورپ کے بیشتر حصے پر چھا گیا، مگر جیسے جیسے جنگ آگے بڑھی، اتحادی طاقتیں امریکہ، برطانیہ اور سوویت یونین آہستہ آہستہ طاقتور ہو گئیں۔ 1945 تک برلن چاروں طرف سے گر چکا تھا۔ 30 اپریل 1945 کو برلن کے ایک زیر زمین بنکر میں ہٹلر نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ کہتے ہیں کہ موت سے پہلے اس نے اپنی محبوبہ سے شادی کی۔ محبوبہ نے زہر کھا لیا اور اس نے خود کو گولی مار لی۔ وہ اپنی شکست دیکھنے کی بجائے موت کو گلے لگانا چاہتا تھا۔ ہٹلر کے بعد جرمنی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ مشرقی جرمنی سوویت یونین کے زیر اثر چلا گیا، مغربی جرمنی امریکہ اور یورپ کے زیر اثر رہا۔ یہ تقسیم کئی دہائیوں تک رہی، جب تک 1990 میں جرمنی دوبارہ متحد نہ ہوا۔ ہٹلر کی کہانی ایک آئینہ ہے کہ کس طرح ایک شخص اپنی قوم کا ہیرو اور دنیا کا ویلن بن سکتا ہے۔ وہ ایک خواب دیکھنے والا تھا، مگر اس کے خواب یہودیت کے لیے خوفناک ڈراؤنے خواب بن گئے۔ آج بھی دنیا اس کے نام کو یاد کرتی ہے، کچھ نفرت کے ساتھ اور کچھ سبق کے طور پر، کہ اقتدار اور نفرت انسان کو کہاں لے جا سکتے ہیں۔ سبسکرائب